بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں کانچ کی چوڑیاں بیچا کرتی تھی۔ کمواری لڑکیوں کو پہناتی تو کچھ چوڑیاں ٹوٹ جاتی، میں ان کو الگ شاپر میں ڈال لیتی، ایک آدمی مجھ سے وہ ڈبل داموں میں خرید جاتا۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ آدمی کوئی پاگل ہے۔ میری طبیعت خراب ہو گئی، ایک ماہ میں کام پر نہ گئی، لیکن جب دوبارہ میں کام پر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساری کمواری لڑکیاں حاملہ تھیں۔ میری تو سانسیں رک گئیں۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا کہ ساری کی ساری کمواری لڑکیاں ایک ساتھ حاملہ ہو گئیں؟ ان سب کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی۔ میں نے ان سب سے پوچھا تو سب کا برتاؤ کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کافی حیرانگی ہوتی، حالانکہ وہ ساری کی ساری کمواری لڑکیاں تھیں اور پچھلے 2 سال سے مجھ سے ہی چوڑیاں لے کر جاتی تھی۔ میری دکان کافی پرانی تھی، اس لیے زیادہ تر سب میری دکان پر ہی آتی تھی اور میری اچھی جان پہچان بھی ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ حاملہ ہو چکی تھیں تو وہ روز میری دکان پر کیا لینے آتی تھی۔ کہیں وہ لوگ بھی ان سب سے شامل تو نہیں تھے، لیکن وہ سب دیکھنے میں کافی معصوم تھی اور اسی لیے میں نے اپنے دل سے ان کا خیال نکال دیا، اور اب مجھے اس آدمی پہ شک ہوا جو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں لے کر جاتا تھا۔ اب کی بار میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک تہہ خانے میں داخل ہوا، میری روح کانپ گئی۔ اندر تو چوڑیاں ہی چوڑیاں تھیں۔ یہ وہی ساری چوڑیاں تھیں جو وہ آدمی مجھ سے ڈبل داموں میں خرید کے جاتا تھا۔ سب کی سب چوڑیاں کالے رنگ کی تھیں۔ میں نے تو لال رنگ کی چوڑیاں بیچی تھیں، تو یہ کالی کیسے ہو سکتی تھی؟ جو ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ آدمی چوڑیوں کیسے کرتا کیا ہے۔ میں آگے بڑھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی تو اچانک اس کے فون پر گھنٹی بجی اور وہ فون سننے کے لیے واپس باہر چلا گیا۔ میں بھی واپس دکان چلی گئی، کیونکہ اس وقت مجھے اس سب بات پر پورے طریقے سے یقین بھی نہیں تھا کہ لڑکیاں جو حاملہ ہوئی ہیں وہ اس آدمی کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اگلے دن میں نے ہر ایک چیز پر غور و فکر کرتی کہ آخر ایک ایسی کون سی چیز ہے جس سے لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا شک صرف ایک آدمی پر ہی جاتا۔ اب کی بار میں نے ٹھان لی تھی کہ جہاں جائے گا میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی۔ آج اس نے چوڑیاں معمول کے مطابق بہت زیادہ لیں، اور وہ جیسے ہی دکان سے چوڑیاں لے کر گیا میں فوراً اس کے پیچھے گئی۔ وہ واپس اسی تہہ خانے میں چلا گیا جہاں وہ پہلے گیا تھا۔ وہ جہاں جہاں جاتا گیا میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی گئی، اور وہ ایک جگہ رک گیا۔ اب وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر پیچھے سے کسی کو ہاتھ رکھتے دیکھا۔ میرے پیچھے 3-4 لڑکیاں تھیں۔ میں جو چوڑیاں بیچتی تھی وہ بہت ساری لڑکیاں روز لیا کرتی تھیں، تو مجھے ساری لڑکیوں کی شکلیں بھی بہت یاد تھیں۔ وہ یہ لڑکیاں انہی میں سے تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ساکن ہو گئی تھی کہ یہ سب یہاں کیسے۔ میں تھوڑی سائڈ پر ہو گئی اور ان لڑکیوں کو راستہ دے دیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے۔ جب وہ اس آدمی کے پاس پہنچی تو آدمی نے زور زور سے کہا، تم تیار ہو؟ سب ایک ساتھ کہتی ہاں۔ اب وہ آدمی ان سب لڑکیوں کو ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں کوئی آواز نہ تھی، بالکل خاموشی سے مجھے سمجھ نہ آ سکا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھے جب کہیں کوئی آواز نہ آئی تو میں واپس چلی گئی۔ گھر آ کر میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن جس طرح سے وہ لڑکیاں آئی تھیں اس بات کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑکیاں بھی ان سب میں ملوث تھیں۔ لیکن کوئی لڑکی جان بوجھ کر شادی سے پہلے کیوں حاملہ ہونا چاہے گی؟ میرے ذہن میں مختلف سوچوں کے انبار لگا ہوا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ پھر جب میں اگلے 1 مہینے بعد دکان گئی تو وہ ساری لڑکیاں جو 1 مہینے پہلے اس تہہ خانے میں دیکھی تھی وہ سب حاملہ تھیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ بھی ہو سب کچھ اس آدمی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے ایک چالاکی کی۔ میں نے اسے بنا استعمال ہوئی چوڑیاں پکڑا دی اور ارادہ کیا کہ اب جا کے دیکھتی ہوں ہوتا کیا ہے۔ جب میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا تو وہ ایک بار پھر اسی تہہ خانے میں گیا اور وہاں پر ایک بار پھر مجھے چوڑیاں دیکھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آج پھر لڑکیاں اس کے پاس آئیں، جبکہ میں نے اسے بنا استعمال کی ہوئی چوڑیاں دی تھی۔ ایک بار وہی سب کچھ دوبارہ ہوا۔ لڑکیاں آئیں اور وہ انہیں ایک کمرے میں لے گیا۔ اس بار میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، تو مجھے پھر سے مایوسی کے ساتھ واپس جانا پڑا۔
اگلے دن میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ یہ سب چیزیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا کوئی نہ کوئی لڑکی حاملہ ہو کر آتی۔ اگلے روز میں چوڑیاں بیچنے جانے لگی تو مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ جلد بازی میں مجھے ناشتہ کرنے کا بھی وقت نہ مل سکا اور میں بھوکے پیٹ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہن دوپہر کا کھانا لے کر میرے پاس آ گئی۔ یہ دیکھیں آپی، میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ آپ نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ دوپہر کا کھانا لے آؤں، آپ جلدی سے کھا لیں۔ ارے میری گڑیا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہاں سے کچھ لے لیتی نا، کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کے لیے پیار سے لائی ہوں، لے لیں۔ میری چھوٹی بہن نے اتنے پیار سے کہا تو میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگی۔ میں کھانا کھا رہی تھی کہ ایک لڑکی چوڑیاں خریدنے آ گئی تو میں اسے چوڑیاں دکھانے لگی۔ اس کے جاتے ہی میری بہن نے کہا کہ آپی، یہ والی لڑکی چوڑیاں کتنی پیاری لگتی ہیں نا، کیا میں اسے پہن کے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ میری بہت ہی لاڈلی بہن تھی۔ میں لاڈ سے اسے خود پہنانے لگی۔ چوڑی اس کے ہاتھ میں چھوٹی تھی، پہنتے پہنتے ہی ٹوٹنے لگی۔ میں نے ان چوڑیوں کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ چاہتی تو میں یہ بھی نہیں تھی کہ مجھ سے چوڑیاں خریدنے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی کچھ ہو، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے اپنی بہن کی چوڑیوں کو سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے اب تک سچ کا پتہ نہیں لگ پایا تھا، اس لیے میں نے اس شخص کو چوڑیاں بیچ دیتی، لیکن اپنی بہن کے معاملے میں نے احتیاط برتی۔ میری بہن چوڑیاں اتارنے کے بعد تھوڑی سی باتیں کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بار ایک خریدار آتے رہے اور میں مصروف ہو گئی۔ انجانے میں نے اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی باقی لڑکیوں کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں میں ملا دیں، اور اس بات کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میں رات کو فارغ ہوئی اور اپنی بہن کو چوڑی ڈھونڈ کر اسے پھینکنے لگی، لیکن مجھے چوڑی کہیں نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور الٹے پیر اسی جگہ بھاگنے لگی جہاں وہ آدمی چوڑیاں لے کے جایا کرتا تھا، لیکن اس جگہ مجھے کچھ نہ ملا۔ میں اس کمرے میں بھی ہمت کر کے گئی جہاں وہ لڑکیاں لے کر جاتا تھا، لیکن اس کمرے میں بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ ایک نارمل سا کمرہ تھا۔ میں اب جلدی سے واپس گھر کی طرف پہنچی۔ گھر جا کر دیکھا تو بہن سو رہی تھی۔ میں نے امی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ پتہ چلے کہ آخر میری بہن کب سے سو رہی تھی، تو میری امی نے بتایا کہ جب سے تمہیں کھانا دے کر آئی ہے تب سے سو رہی ہے۔ اب تمہارے ساتھ 5 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرے گی تو نیند تو آئے گی نا۔ امی نے مذاقیہ کہا، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب 5 گھنٹے؟ وہ کب واپس آئی ہے؟ میری سانس اٹک گئی تھی۔ ارے دوپہر کو جو تمہارے پاس گئی تھی، پھر مغرب کو آئی، امی نے بڑے عام سے لہجے میں کہا۔ اب کی بار میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی اور ساری رات سوچوں میں گم کر دی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنی بہن کے کمرے میں گئی، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر میں نے اسے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ کل تو گھر کب تک پہنچی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ آپ سے باتیں کرتے ہی سیدھا گھر چلی گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ کل رات کو امی نے مجھے بتایا تھا کہ میری بہن 5 گھنٹے میرے پاس رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن سے زیادہ سوال نہیں کیا، ورنہ اسے شک ہو جاتا۔ اس لیے آگے پیچھے کی باتیں کرنے کے بعد میں اپنے کام پر واپس چلی گئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دن میں بہت ہی پریشان تھی کہ کہیں میری بہن کے ساتھ بھی وہ سب نہ ہو گیا ہو، لیکن میری بہن نے مجھے خاص نہیں بتایا تو میں تھوڑی مطمئن ہو گئی، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ چاہے اب کچھ بھی ہو جائے میں وہ چوڑیاں نہیں بیچوں گی۔ وہ آدمی میرے پاس روز آتا، لیکن میں اسے بہانہ بنا دیتی کہ آج چوڑیاں نہیں ٹوٹی۔ کچھ دن بعد میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے، مشکل سے 3 وقت کا کھانا نصیب ہوتا۔ میں چوڑیاں دگنی قیمت میں بیچتی تھی اور اس میں سے مجھے کافی منافع ہوتا، لیکن میں نے ٹھان رکھی تھی کہ وہ چوڑیاں اب نہیں بیچوں گی۔ کچھ دن تک وہ آدمی مجھ سے مانگتا رہا چوڑیاں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ 1 ہفتے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم کہو تو میں 4 گنا زیادہ بھی پیسے دے سکتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر کوئی شخص ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کو اتنی اہمیت کیسے دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے آخر پوچھ لیا
آخر تم ان چوڑیوں کا کرتے کیا ہو؟ اس نے غصے سے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں کچھ بھی کروں، تمہیں صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دو، میں کہیں اور سے لے لوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اسے کسی اور سے بھی تو لینی ہے نا، میں نہیں لوں گی تو کوئی اور دے دے گا، پھر میرے گھر کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں ہے، اگر میں اسے 4 گنا زیادہ دے دوں تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا، پھر چاہے وہ کچھ بھی کرے، مجھ سے اسے کیا غرض ہے؟ کچھ دیر دل میں سوچنے کے بعد آخر میں نے اسے چوڑیاں دے ہی دی۔ میرے دل میں اب لالچ آ چکا تھا، اور اوپر سے گھر کے حالات بھی صحیح نہیں تھے۔ وہ آدمی چوڑیاں لے کر چلا گیا۔ اگلے 1 ہفتے بعد چھٹی کے دن میری اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ کافی چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ اچانک رو پڑی۔ مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ امی نے کسی بات پر ڈانٹا ہے شاید۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کافی دن سے چپ اور اب میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اپنی بہن کو تسلی دلائی کہ جو بھی بات ہے وہ مجھے بتا، ہو سکتا ہے کہ میں مدد کر سکوں، لیکن بے تحاشا کوششوں کے بعد کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میری بہن بس خاموش رہتی۔ اب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تھا، اب وقت تھا اصل حقیقت جاننے کا۔ اگلے روز میں نے نئی چوڑیوں کو توڑ کر اس آدمی کو دی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی تہہ خانے میں گیا، لیکن وہاں آج والی نہیں بلکہ جو چوڑیاں وہ کل لے کر گیا تھا وہی تھی۔ تبھی مجھے اس دن کی بات یاد آئی کہ اس سے پہلے بھی میں نے جب نئی چوڑیاں توڑ کر اس آدمی کو دی تھی، پھر بھی پیچھے سے لڑکیاں آ رہی تھیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب تو میں اس کمرے میں جا کر رہوں گی۔ آخر وہ اس کمرے میں ایسا کیا کرتا ہے کہ لڑکیاں خود ہی چل کر یہاں آتی ہیں؟ میں آگے بڑھنے لگی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور زور سے کھینچتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی دیکھنے کا موقع نہ مل سکا کہ مجھے جس نے اغوا کیا ہے وہ کون ہے۔ میں زور سے دروازہ پیٹتی رہی، آوازیں لگاتی رہی، لیکن کوئی نہ آیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ وہ وہی شخص تھا جو مجھ سے دگنی قیمت میں چوڑیاں خریدتا تھا۔ تو وہ تم تھی جس کو اتنی بے چینی ہو رہی تھی؟ اس آدمی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں 4 گنا رقم راس نہ آئی؟ اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی تھی تم؟ وہ تو شکر ہے کہ میرے بندوں نے تم جیسی لالچی عورت کو دیکھ لیا۔ سچ بتاؤ کیوں آئی تھی ادھر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ میں کچھ نہیں۔ بمشکل میرے منہ سے الفاظ نکلے۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ سیدھے بتاؤ، کیوں آئی تھی؟ اور تمہیں ادھر کا راستہ کس نے بتایا؟ کیا تم نے میرا پیچھا کیا تھا؟ وہ آدمی ایک پر ایک سوال کیے جا رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے کہا، بولو۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی کہ مجھے تم دکھ گئے اور میں نے سوچا کہ تم سے مل لوں۔ میں نے جلد بازی میں بہانہ بنایا، اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہاری دکان میں نہیں آیا تھا اور اسی جگہ پر تمہارا کیا کام تھا؟ اس جگہ کا کسی کو نہیں پتا، تم جھوٹ بولنا بند کرو۔ سمجھ آئی؟ اس آدمی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں غریب ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس چوڑیوں کا کیا چکر ہے۔ تم چاہو تو مجھ سے وہ چوڑیاں فری میں لے جانا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور تمہارا پیچھا بھی نہیں کروں گی، بس تم مجھے جانے دو۔ مجھے اس وقت صرف اپنی جان پیاری تھی، اس لیے میں ان ہزاروں لڑکیوں کے جانوں کو تباہ کر کے صرف اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ میرے اپنے ہاتھ میں موجود کچھ چوڑیاں ٹوٹنے لگی تھیں ہاتھا پائی کے باعث، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف گھر جانا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور اس بات کا ذکر کسی کو نہ کرنا، اپنے گھر میں بھی نہیں، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گی۔ آدمی نے انتہائی دھمکی دینے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں یہ کہتے ہی بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو جس کے لیے میں اتنی کوشش کر رہی تھی اس جگہ سے بہت دھواں آ رہا تھا۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری چوڑیاں کو آگ ایک جگہ پر کسی ڈبے میں ڈال کر جس میں آگ جل رہی تھی، پھر وہ زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ عجیب طرح جھومنے لگا اور زور سے جھومتا اور منہ میں ہی کچھ بڑبڑاتا جاتا اور ایک پانی کی بوتل سے پانی چھڑکتا تھا۔
وہاں ایک نہیں، دو نہیں، 40-50 لڑکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے 40-50 کے قریب چوڑیوں والی لڑکیاں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا کہ اتنی خاموشی ہے، آخر یہاں ہوتا کیا ہے؟ وہ آدمی چوڑیوں پر دم کرتا، پھر بندے پر بلا کر گھٹیا حرکتیں کرتا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی لڑکی اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ علم کے ذریعے یہاں پر لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کالے علم کے ذریعے لڑکیوں پر دھندا کرتا ہے، جسے مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ پیچھے سے خوف تھا وہ آدمی واپس نہ آ جائے، اور یہ سب اگر میرے ساتھ ہو گیا تو میں نے خود غرضی کا لبادہ اوڑھ لیا اور 50 لڑکیوں کو اکیلا چھوڑنے کر اپنی جان بچا کر نکل آئی۔ باہر چلتے چلتے پریشانی میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی اور کہیں دور راستہ بھٹک گئی۔ مجھے ایک جگہ کا نہیں پتہ تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں ایک حویلی کے پاس گزرنے لگی تو کسی نے ایک بار پھر سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا، جہاں بہت سی لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں تھیں، لیکن وہ چوڑیوں والی لڑکیاں نہیں تھیں، اور نہ ہی مجھے ادھر ادھر لانے والے چوڑیاں خریدنے والا آدمی تھا، اور نہ ہی ادھر ادھر کوئی دم یا جادو کوئی کیا جا رہا تھا۔ منظر ویسا ہی تھا، طریقہ الگ تھا، شکلیں کوئی اور تھیں، اور اب ان سب چیزوں میں بھی شامل تھی مجھے بھی اس کا سب کا حصہ بنا کر وہ شخص ادھر لے آیا تھا۔ یہاں پر بھی لڑکیوں کو لا کر غلط کام کیا جا رہا تھا۔ فرق یہ تھا کہ چوڑیوں والا دم کر کے لاتا، اور یہ آدمی زبردستی میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے صرف ایک چیز یاد آئی، اور وہ تھی میری خود غرضی۔ وہ میں ہی تھی جو اتنی لڑکیوں کو چھوڑ آئی تھی۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے میں چاہتی تو پولیس کو بھی بلا سکتی تھی، کیونکہ میری چھوٹی سی پوٹلی میں فون بھی موجود تھا، لیکن میں نے اپنی خود غرضی دکھائی، جس پر میں اتنی نادم تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب تو میرا فون بھی اس شخص نے رکھ لیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے جانے ہی کیوں دیا تھا؟ اب ان لوگوں نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اور لڑکیاں لاتے، اور سب لاچاری اور بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتی۔ 2 گھنٹے یوں ہی چلتا رہا، پھر خاموشی ہو گئی، نہ ہی کوئی لڑکی آتی، نہ باہر سے کوئی آواز۔ اب ہم سب کو کسی طرح اپنی جان بچانی تھی، اور مجھے سب کی کچھ دیر کے بعد اندر ایک 19-20 سال کا لڑکا آیا۔ باہر ابھی بھی سناٹا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر سب ہی لڑکیوں کی سانسیں اٹک گئیں۔ 2 منٹ ادھر ادھر دیکھ کر اس لڑکے نے کہا کہ میں کچھ غلط کرنے نہیں آیا، بلکہ تم لوگوں کی مدد کرنے بچانے آیا ہوں۔ یہ لوگ تم لوگوں کو بیچ دیں گے اور نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو۔ میں پچھلا گیٹ کھول لوں گا، اور میں اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی لڑکیوں کو ان جنگلی جانوروں سے جنگل سے نکالا ہے، اور تم لوگ میرا نام نہ لینا اور اسی جگہ سے قریب بھی نہیں جانا۔ اس شخص نے جلدی سے راستہ دکھاتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ہم سب ایک جگہ سے کافی دور جا چکے تھے۔ بھاگ کر ہم سب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ جگہ میں خوب اچھے سے جانتی تھی، وہ میری چوڑیوں کی دکان سے کافی قریب تھی۔ تھوڑی ہی ہمت کر کے میں ان سب لڑکیوں کو اپنی دکان پر لے آئی اور دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیا۔ پر یہ فجر کا وقت ہو رہا تھا، اذان کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ میں نے سب کو کولر سے پانی پلایا، البتہ پانی گرم ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی مال غنیمت تھا۔ سب لڑکیاں شکریہ ادا کرنے لگیں، سب خوش تھیں کہ ان کی جان بچ گئی، لیکن ابھی میرے ذمے ایک کام اور باقی تھا، اور وہ تھا ان چوڑیوں والی لڑکیوں کو بچانا۔ میں نے ٹھان رکھی تھی کہ جس طرح میری ایک دن میں 2 بار جان بچ گئی ہے، اب مجھے ان لڑکیوں کی بھی بچانی ہوگی۔ شاید اس آدمی نے مجھے لالچی اور بزدل سمجھ کر چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اب میں ہی اسے سبق سکھانے والی تھی۔ میں نماز دکان میں ہی پڑھ کے اپنے گھر گئی۔ سب پریشان حال میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس بار میں نے کوئی جھوٹ نہ بولا، سب کو سارا سچ بتا دیا اور اپنی بہن کی بھی ساری باتیں بتائیں۔ اب سب میرے ساتھ تھے۔ میرے جاننے والے نے پولیس کو کال کی، میں نے ان کو پورا معاملہ بتایا۔ میں ان کے ساتھ پھر اس تہہ خانے میں گئی، وہاں پر آج بھی وہی عمل جاری تھا۔ پولیس کی پوری ٹیم نے بڑی ہوشیاری سے ایک ایک آدمی کو پکڑا، اور سب لڑکیوں کو میں نے کسی طرح لیڈر پولیس میں مدد سے وہاں سے نکال لیا، اور پولیس کے ساتھ مل کر ہر ایک کو باحفاظت ان کے گھر چھوڑا، اور سب کو ساری حقیقت بتائی۔
میرے پاس پیسے نہ تھے ورنہ اپنی غلطی کا ازالہ اس سے بھی کر لیتی، لیکن سب بہت ہی اچھے تھے۔ سب نے بات کو سمجھا اور ان کی بیٹیوں کو صحیح سلامت گھر لانے پر شکریہ ادا کیا۔ گھر آنے کے بعد مجھے اپنی بہن کے بارے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کا آخر کیا حل کرے۔ اگلے دن ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا۔ جو بات پتہ چلی اس نے بہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن شکر تھا کہ وہ حاملہ نہ تھی۔ اب میرا دل کچھ سکون میں تھا، لیکن چوڑیاں بیچنے پر دل نہیں مان رہا تھا۔ اتفاق سے میرے رشتہ داروں میں شادی آئی اور میرا خاندان بہت بڑا تھا۔ سب نے میری دکان سے خوشی خوشی چوڑیاں لی اور اتنی لی کہ کم پڑ گئی تھیں۔ اب ہر طرف سے مطمئن تھی کہ کیونکہ ان چوڑیوں میں میرے پاس اتنے پیسے آ چکے تھے کہ میں نیا کاروبار شروع کروں۔ میں نے ان پیسوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیگ خریدے اور اتنا تو میں خرید ہی سکی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں نے چھوٹی دکان سے ایک بہت بڑی دکان کھول لی۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آتے تھے اور میرے گھر کے حالات بھی کافی اچھے ہو گئے، لیکن ایک چیز جو میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں رہتی وہ میری خود غرضی تھی، جس سے کتنی لڑکیوں کی جانیں تباہ کر دی تھی۔ مجھے تو پہلے مہینے میں ہی اس پر شک ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جو وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ڈبل داموں میں لے کر جاتا ہے۔ پھر جس میں سے اسے چوڑیاں دینے کا ارادہ ترک کیا اور اس نے مجھے 4 گنا زیادہ قیمت دینے کی آفر کی تو میں نے فوراً قبول کر لی۔ اور پھر ان لڑکیوں کو اس کمرے میں اکیلے چھوڑ کے چلے جانا کتنی غلطی تھی، جنہیں میں معمولی سمجھ کر اپنی چوڑیاں بیچتی رہی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا کام میں برکت نہ ہوتی، اور جب میں نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا ارادہ کیا تو ساری چیزیں میرے ساتھ ہی صحیح تھیں، اور اب میں بنا لالچ کے کام کرتی ہوں اور اس میں بھی برکت ہو گئی۔ انسان خود غرض اور لالچی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسے پرواہ ہوتی ہے تو صرف اپنی، لیکن اسے ٹھوکر لگتی ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ساری زندگی اس کو ملال رہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں نے پولیس کی مدد کر کے ان لڑکیوں کو آزادی دلوا کر صحیح کیا تھا؟ بے شک مجھے جب ٹھوکر لگی تھی تو تب ہی میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن دیر آئے درست آئے، یا مجھے اپنے گھر والوں کو لے کر کہیں پر فرار ہو جانا چاہیے تھا، ان سب میں پڑنا نہیں چاہیے تھا۔ آخر سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔